ریسنٹلی جو افسوسناک واقعہ ہوا تھا اٹلی میں، تو اس میں ہماری جو نیشنل ہیرو ہے شاہدہ رضا، شی از آلسو نو مور ود اس. ڈونٹ وی تھنک کہ یہ حکومت پاکستان یا محکمہ اسپورٹس کو جواب دینا چاہیے کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے اللیگل وے اختیار کیا؟ There is something seriously wrong with the way we're running this country and nobody is still, bothered the way they should have been bothered. یہ جتنے بھی ہمارے ٹھیکیدار ہیں، ہماری قسمتوں کے، ہمارے مستقبل کے، جن کے ہاتھوں میں ہمارے بچوں کا بھی مستقبل ہے، انہیں سوچنا پڑے گا کہ بھائی آپ نے اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد سے نکلنا ہے، آپ نے اپنی سیاست کے علاوہ کچھ اور بھی سوچنا ہے. ہم اس حد تک گر گئے ہیں کہ ہمارے اب یہاں پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اٹ از ویری سیڈ، ویری ویری سیڈ. سر، ہمارے سیاسی جماعتوں کے جو مینیفیسٹو ہوتے ہیں اس کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. وہ سب کچھ سیاسی نعرے ہوتے ہیں، اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ آج کا نوجوان بے روزگار کیوں ہے؟ 8 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ If your question is specifically about Imran Khan, I agree with you on the point that the way he promised کہ جی میں یہ اس لیول پہ پرفارم کروں گا، وہ اس لیول پہ پرفارم نہیں کر سکے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے ابھی یہ آنیسٹلی لگتا ہے، ادروائز میں اس طرح سے نہ بولوں کیونکہ میرا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک لیڈر کے اندر کیا کوالٹیز ہوں جس کی بنا پر ہم دیکھیں کہ یہ اس کے اندر کوالٹی ہے، ہم اسے ووٹ دے سکتے ہیں؟ اس وقت اگر پاکستان میں تبدیلی کی کوشش کوئی بندہ ایک سیریس اسکیل پہ کر سکتا ہے جس کے پاس پبلک سپورٹ ہے تو وہ عمران خان ہے. اور اگر کسی کے پاس وہ ویژن ہے، کم از کم وہ کہتا تو ہے کہ کروں گا. یار یہاں پہ تو آپ کا ڈیفنس منسٹر نے بول دیا ہو سکتا ہے اندھیرے چھا جائیں پورے ملک میں، ہو سکتا ہے سب کچھ بند ہو جائے. ہم ڈیفالٹ کر نہیں رہے، ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. یہ بولا نہیں بولا خواجہ آصف نے؟ آپ مجھے بتائیں. بٹوین 1971 اینڈ 2020 میں آلموسٹ 11.2 ملین پاکستانیز ہے جو مائگریٹڈ ہے. بینگ یوتھ، بینگ اے اسٹوڈنٹ، یہ کویشچن میرا ہے کہ ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرائے؟ کیا یہ کہ یہ ہماری ایجوکیشنل سسٹم کی کوئی فالٹ ہے؟ یہ حکومت پاکستان؟ آخر پاکستان کی حکومت اس پہ کیا پالیسی بنائیں گے؟ سر، ایوری تھنگ از میسڈ اپ. آج ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، کل کو ہمارے بچے چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو یہ ملک جس کے لیے 10 لاکھ لوگوں نے شہادتیں دی تھیں، ان کا نام لینے والا کوئی بچے گا؟ یہ بھی تو سوچنا ہے ہم نے. جب رات بہت اندھیری ہو جاتی ہے نا تو وہی طلوع صبح کا وقت ہوتا ہے. ویورز، ہمارا ملک پاکستان جن کرائسس کا شکار ہے، ان کرائسس کا ذمہ دار ایک عام آدمی ہرگز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شکار ہے تو معاشی بحران، سیاسی بحران، حتیٰ کہ وکٹم ہے تو فیوریٹزم کا. آپ کسی بھی عام پاکستانی سے پوچھیں گے کہ کیا وہ اس بدحالی کے چنگل سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو آپ کو ایک ہی آواز سننے کو ملے گی کہ ہاں، کیونکہ وہ چاہتا ہے تو صرف اور صرف بہتر مستقبل. ہمارے جو ملک میں ہے نا، وہ بیٹر فیسلٹیز نہیں اویلیبل. ہمارے پاس اسکلز ہیں لیکن اپرچونیٹیز نہیں ہے. یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ جو ایم فل کر جاتا ہے، پی ایچ ڈی کر جاتا ہے، 50,000 کی جاب کرتا ہے. 50,000 میں کیا بنتا ہے؟ ہمارے ایک مائنڈ سیٹ ہوا ہے کہ یا آگے ہمیں کیا پلان ہوگا، کیا جاب ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ سب سے بڑا اس وقت سوالیہ نشان ہے. ہیلو ایوری ون، دس از می سمیرہ لطیف. ویورز، ینگسٹرز کو ہمارے ملک میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور میرے خیال میں ان مسائل پر بات کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ان مسائل پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنا یہ فورم بنایا ہے جس میں میرے ساتھ موجود ہیں شاہدہ بطول، علی بٹ اور سینئر تجزیہ کار بیرسٹر احتشام. ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان میں برین ڈرین کا بڑھتا ہوا ریشو. PIDE نے حال ہی میں ایک سروے کنڈکٹ کیا جس میں پاکستانیوں کو 2 آپشنز دی گئیں. ایک آپشن یہ تھا کہ کیا وہ پاکستان میں رہنا پسند کریں گے، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ اگر ان کو یہ چوائس ملے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر باہر ملک سیٹل ہونے کو پسند کریں گے تو وہ کس کو ترجیح دیں گے. جو ریزلٹس آئے وہ بہت زیادہ حیران کن تھے. وہ یہ کہ 62% نوجوان نے فارن کنٹری سیٹل ہونے کو ترجیح دی. تو بیرسٹر احتشام صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے پاکستان کی، وہ اتنی مایوس کیوں ہے پاکستان کے حالات سے؟ دیکھیں، میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم ان کو بلیم تو نہیں کر سکتے. جو بھی ینگسٹرز ہوتے ہیں انہیں اپرچونیٹیز چاہیے ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں مڈل کلاس ہے، لو مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ہر کسی کو ایک پرومسنگ فیوچر چاہیے، سرٹرنٹی چاہیے. تو اس کے لیے
میں یوتھ کو بلیم نہیں کرتا. ہمارے پاس ابھی تک بہت بڑی تعداد میں ایسے نوجوانان موجود ہیں جو پاکستان میں رہ کے پاکستان کو سرو کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے 2006 میں لنکن ان سے بارٹ لا کیا تھا, میرے پاس بہت ساری آفرز آئی تھیں کہ آپ وہاں پہ جاب کر لیں. اس کے بعد 2-3-4 مواقع زندگی میں ایسے آئے 2006 کے بعد سے کہ جب میں بڑے آسانی سے باہر سیٹل ہو سکتا تھا, لیکن سم ہاؤ میرا دل پاکستان میں تھا اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو کم بیک ٹو مائی کنٹری, اور میں یہاں پہ واپس آیا ہوں. اب یہاں پہ جب میں واپس آیا ہوں تو شروع میں مجھے بھی بہت پرابلم ہوا ہے. کئی دفعہ میں نے سوچا کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ درست کیا تھا. میں اگر باہر ہوتا, اتنے سال وہاں پر محنت کی ہوتی, کم از کم ایک سرٹرنٹی تھی, مجھے پتا تھا پہلے سال میں یہ گروتھ ہے, دوسرے میں یہ ہے, 5ویں سال میں یہ ہے, 10ویں سال میں یہ گروتھ ہے. یہاں پر سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ ٹیلنٹ کو راستہ نہیں دیا جاتا, یہاں پہ اپرچونٹی جو ہے وہ میرٹس پر آپ کو ملتی نہیں ہے, تو پھر ینگسٹرز جو ہیں ڈس اپوائنٹ ہو کے. آپ دیکھیں, مجھے یاد ہے کہ 90s کی دہائی میں ایک دفعہ جنید جمشید, اللہ ان کو غریق رحمت کریں, انہوں نے ایک انٹرویو میں بولا تھا کہ میں باہر جاتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں دیٹ پاکستان the country of doctors and engineers, یعنی کہ we produce the best doctors, the best engineers in the world. آپ ابھی بھی امریکہ میں جائیں, ایسے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جن کے اپنے پرسنل جہاز ہیں, ٹھیک ہے, اپنے ہیلی کاپٹرز پہ وہ ٹریول کریں, اس سسٹم میں وہ بہترین کام کریں, ان کا نام بھی ہے, ہر چیز ہے. لیکن اگر یہاں پہ آپ آ جائیں, سرکاری اسپتالوں میں جائیں, ینگ ڈاکٹرز کو دیکھیں, آپ دیکھیں ان کی تنخواہ کتنی ہے, جتنے پیسے ان کو ملتے ہیں اس سے تو ان کا خرچہ پورا نہیں ہو سکتا. اب آپ سوچیں اگر ذمہ داریاں تو ان کو کیسے پورا کریں. تو سرٹنلی جب آپ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں دیں گے اپنے یوتھ کو, جب سرٹرنٹی نہیں دیں گے, جب آپ اپرچونٹی نہیں دیں گے, تو دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ این آلٹرنیٹیو, اور وہ پھر ادھر جانے کی. تو یہ انفارچونیٹ ہے, اور اس کا راستہ صرف ایک ہی صورت میں رک سکتا ہے کہ ہم ملک کو اتنا بہتر کریں کہ لوگ یہاں پر انہیں اپنا فیوچر نظر آئے, مستقبل نظر آئے. سر ریسنٹلی جو افسوسناک واقعہ ہوا تھا اٹلی میں, تو اس میں ہماری جو نیشنل ہیرو ہے شاہدہ رضا, شی از آلسو نو مور وتھ اس. تو میں نے کامنٹس پہ پڑھا, لوگ ہم سے کویشچنس کر رہے, ایون لائف لوگوں نے مجھ سے کویشچنس کیے کہ اف شی از ریئلی اے نیشنل ہیرو, وائی ڈڈ شی چوز دا انلیگل وے. اس نے مطلب لائک سیریسلی یہ کویشچنس ہم سے کیا جاتا ہے. ڈونٹ وی تھنک کہ یہ حکومت پاکستان یا محکمہ اسپورٹس کو جواب دینا چاہیے کہ ایسی کیا وجوہات تھی کہ ایک ایسی کھلاڑی جو انٹرنیشنلی ہاکی کھیل چکی ہے, جو بھی کوچ رہ چکی ہے فٹ بال کی, تو ایسی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے انلیگل وے اختیار کیا ہے. ابھی کوئی بھی تو نہیں چاہتا کہ وہ اپنی فیملی کو چھوڑے, اپنی بھائی بہن کو چھوڑے, اپنی 3 سالہ بیٹے کو چھوڑ کر وہ باہر چلا جائے. تو اٹس ناٹ سو ایزی. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار کون, جواب دہ ہم ہے یا جواب دہ حکومت پاکستان محکمہ اسپورٹس ہے؟ اس سے پہلے کہ میں ذمہ داری پہ آؤں, میں آپ سے عرض کروں کہ یہ پرسوں کی خبر ہے, پرسوں رات کی. اور پرسوں رات کو جب میں لائیو شو اپنا کرنے لگا تھا تو ہمارا شو پورا پلان تھا. اس سے 15 منٹ پہلے یہ خبر آئی ہے کہ اٹلی میں جو تارکین وطن جن کی موت واقع ہوئی ہے, اس کشتی میں جو 40 پاکستانی سوار تھے, ان میں سے ایک شاہدہ رضا بھی تھی, اور شاہدہ رضا پاکستان نیشنل ہاکی ٹیم کی پلیئر تھی. 15 منٹ پہلے میں نے خبر دیکھی ہے, and I thought that it was a very happening day in terms of politics. سپریم کورٹ کی سماعت چل رہی ہے, عمران خان صاحب اسلام آباد گئے ہوئے تھے 4 کیسز میں, جن میں سے 3 عدالتوں میں پیش ہوئے. میں نے کہا مجھے کسی اور چیز پہ بات نہیں کرتی, I want to open the show with this issue because these are the real issues. اب میں اتنا اپسیٹ ہوا اس بات سے کہ نیشنل ہاکی ٹیم کی پلیئر ہے, انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہوگا نا, بالکل کیا, بالکل, ٹھیک ہے, اور نیشنل لیول کا آپ کا ٹیلنٹ ہے, پتہ نہیں کتنے لیولز پہ کمپیٹ کر کے آپ نیشنل لیول پہ پہنچتے ہیں. اور مجھے نا, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا. میرا بیٹا جو ہے اسے اسپورٹس کا بہت شوق ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے فٹ بالر بننا ہے اور میں نے بڑے ہو کے بابا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے فٹ بال میں. میں اس کو انکریج کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بیٹا, جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کرو. سوری سر, یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی. ان کی جو 3 سالہ بیٹا ہے, تو ان سے ایک بار میری بات ہوئی تھی, سو ہی سیڈ دیٹ آئی آلسو وانٹ ٹو پلے لائک مائی مدر. لیکن اس واقعے کے بعد اب وہ کیا یہ کہنا چاہے گا کہ آئی آلسو وانٹ ٹو بی اے پلیئر فار پاکستان؟ نہیں کہنا چاہے گا. میں یہ سوچ رہا تھا ایک والد کی حیثیت سے کہ یہاں پہ جو نیشنل لیول پہ آلریڈی ایک پلیئر سلیکٹ ہو چکی اور وہ کھیل چکی, اور اس کے کیا حالات ہوں گے, کیا وہ فرسٹریشن ہوگی, کیا سرکمسٹانسز ہوں گے کہ وہ اتنی ڈیسپریٹ ہوئی کہ اس نے ہیومن ٹریفکنگ کے ذریعے یورپ جانے کی کوشش کی.
اور پھر راستے میں جو واقعہ ہوا افسوسناک، وہ تو پوری دنیا میں جو پلیئرز ہیں لوگ ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ ہیروز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ سے اپنے بیٹے کی بات کر رہا تھا. وہ 8 سال کا بچہ ہے، الحمدللہ اللہ اسے زندگی سے تندرستی عطا فرمائے. تو وہ کہتا ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو کو دیکھیں، میسی کو دیکھیں، ٹھیک ہے، راجر فیڈرر کو دیکھیں، اور یہاں پہ شاہدہ رضا. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا. اس سے زیادہ کیا تنزلی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ہمارے منہ پر کیا چپیڑ پڑ سکتی کہ ہمارے جو نیشنل لیول کے ہیروز ہیں، جو ہمارا ٹیلنٹ ہے، وہ اس حد تک مجبور ہو گیا کہ وہ اس طرح سے یورپ جانے کی کوشش کر رہا ہے. سو دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ ود دس سسٹم. There is something seriously wrong with the way we're running this country, and nobody is still, bothered the way they should have been bothered. یہ جتنے بھی ہمارے ٹھیکیدار ہیں، ہماری قسمتوں کے، ہمارے مستقبل کے، جن کے ہاتھوں میں ہمارے بچوں کا بھی مستقبل ہے، انہیں سوچنا پڑے گا کہ بھائی آپ نے اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد سے نکلنا ہے، آپ نے اپنی سیاست کے علاوہ کچھ اور بھی سوچنا ہے. یہ شاہدہ رضا کا پرسنل لیول پہ ڈیسیجن غلط ہوگا. میں نہیں اس کو سپورٹ کرتا کہ ہیومن ٹریفکنگ کے ذریعے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کو یہاں پہ سرکمسٹانسز کیا پرووائڈ کیے ہیں. اگر وہ مالی آسودگی ہوتی، اس کو آپ سیلیبریٹ کرتے، چیریش کرتے، اس کو پروموٹ کرتے، اس کو برانڈ ایمبیسڈر بناتے، وہ جاتی اس طرح سے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ہم اس حد تک گر گئے ہیں کہ ہمارے اب یہاں پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے. اٹ از ویری سیڈ، ویری ویری سیڈ. میں اس دن سنا تھا، یقین کریں میں بہت اپسیٹ رہا ہوں. سر ہمارے سیاسی جماعتوں کے جو مینیفیسٹو ہوتے ہیں اس کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. کیا وہ سب کچھ سیاسی نعرے ہوتے ہیں، اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ آج کا نوجوان بے روزگار کیوں ہے؟ 8 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ وجوہات تو یہی ہیں جو ساری ہم نے ڈسکس کی. اب جس نے سیاسی نعرہ لگایا تھا اس بندے کا نام ہے عمران خان، جس نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر. اچھا چلو، اس کے اوپر میں نے بھی تنقید کی جب وہ حکومت میں تھا کہ جی جس لیول پہ توقعات تھیں اور جو وعدے کیے تھے وہ اس طرح سے پورے نہیں ہوئے. ہم نے تنقید کی، بڑی ٹھوک کے تنقید کی، مہنگائی پہ کی، ہر چیز پہ کی. لیکن اس کے باوجود اب جب پی ڈی ایم حکومت کے 10 مہینے گزرے ہیں اور اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں 3.5 سالہ یا 3.25 سالہ عمران خان کے دورے حکومت کے ساتھ، تو چیزیں اس سے تو بہت بہتر تھی نا یار. ابھی تو مہنگائی کا 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. ابھی تو آپ کی شرح سود 1996 کے بعد ہائیسٹ لیول پہ. آپ دیکھیں 20% آپ کا انٹرسٹ ریٹ، اور جب انٹرسٹ ریٹ آپ کا بڑھتا ہے تو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے، کیونکہ سودی نظام ہے سارا، اس کی وجہ سے مہنگائی اور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اسی کو کمپیئر کر لیں ہندوستان کے ساتھ، وہاں پہ 6.5% ہے، بنگلہ دیش میں تقریباً 6% ہے، نیپال میں 8.5% ہے، شری لنکا جو ڈیفالٹ کر چکا ہے، if I'm recalling properly 14.5-15% کے قریب. آپ 20% پہ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ جو عمران خان کے دور حکومت میں 12-13% پہ مہنگائی تھی، آج وہ 30% پہ ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. If your question is specifically about Imran Khan, I agree with you on the point that the way he promised کہ جی میں یہ اس لیول پہ پرفارم کروں گا، وہ اس لیول پہ پرفارم نہیں کر سکے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے ابھی یہ آنیسٹلی لگتا ہے، ادروائز میں اس طرح سے نہ بولوں کیونکہ میرا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ایک اینکر ہوں بھائی، میں پاکستانی ہوں، میں آپ ہی میں سے ہوں. میں یہ جو بول رہا ہوں میں صرف اس لیے بول رہا ہوں دیٹ آئی فرملی بلیو ان دس کہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اگر پاکستان میں تبدیلی کی کوشش کوئی بندہ ایک سیریس اسکیل پہ کر سکتا ہے جس کے پاس پبلک سپورٹ ہے تو وہ عمران خان ہے. اور اگر کسی کے پاس وہ ویژن ہے، کم از کم وہ کہتا تو ہے کہ کروں گا یار. یہاں پہ تو آپ کا ڈیفنس منسٹر نے بول دیا ہو سکتا ہے اندھیرے چھا جائیں پورے ملک میں، ہو سکتا ہے سب کچھ بند ہو جائے. ہم ڈیفالٹ کر نہیں رہے، ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. یہ بولا نہیں بولا خواجہ آصف نے، آپ مجھے بتائیں. اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے اوپر یو ٹرن لے کے دوبارہ اس کو کور کرنے کی کوشش کی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ویژن ہو. اور جب یہ بات درست ہے کہ 70 سال کا بگاڑ ہے، میں نے بہت تنقید کی ہے عمران خان پہ، میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اگر 70 سال کا بگاڑ ہے وہ تو 3-3.5 سال میں درست نہیں ہو سکتا تھا. اور اس بندے کی مجبوریاں تھیں، بے بسی تھی، زنجیریں تھیں. اس کو چینز کے اندر قید کیا گیا، اس کو اتحادیوں کی بیساکھیوں کے سہارے کھڑا کیا گیا تھا. جو تنقید اس کی ہے وہی اس کی اسٹرینتھ بنی ہے آج اس کو بچانے میں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، تنقید یہی تھی نا، سلیکٹڈ ہے. بیساکھیوں کے سارے ایم کیو ایم ساتھ جوڑ کے اور بیپ ساتھ جوڑ کے اس کو کھڑا کیے. ٹھیک ہے، وہی اس کو بریوز جمع کرتی ہے، ونڈیکیٹ کرتی ہے اس لائبلٹی سے جو ادروائز اس کے اوپر آنی تھی کہ جی میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے. واقعی اس نے کہا نا کہ اگر آپ رسپانسبلٹی لگاتے ہیں تو پھر آپ
अथॉरिटी भी पूरी है, तो अथॉरिटी खान के पास पूरी नहीं थी और इस वजह से सबसे ज़्यादा तनकीद मैंने की थी इमरान। सर बिटवीन 1971 एंड 2020 में ऑलमोस्ट 11.2 मिलियन पाकिस्तानीज है जो माइग्रेटेड है। बीइंग यूथ, बीइंग अ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मेरा है कि तकरीबन वी नो दैट कि जो किसी मुल्क की तरक्की में नौजवान ही उसकी रीढ़ हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 62% ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव लेफ्ट पाकिस्तान। तो ज़िम्मेदार हम किसको ठहराए? क्या ये कि ये हमारी एजुकेशनल सिस्टम की कोई फॉल्ट है, ये हुकूमत पाकिस्तान? आखिर पाकिस्तान की हुकूमत इस पे क्या पॉलिसी बनाएगी? सर बीइंग स्टूडेंट मैं इवन सोचती हूँ कि मैं यहाँ रहूँ, मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँ, मेरा करियर क्या होगा? ये दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो आपका सवाल है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपने भी पूछा। रिस्पॉन्सिबल आपकी एलीट है, आपका हुक्मरान अशराफिया तबका है, वो रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज इन द लास्ट 75 ईयर्स उन्होंने ख़ुद के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन मुल्क के लिए जिस तरह से काम करना चाहिए था वो नहीं किया। एवरीथिंग इज़ मेस्ड अप। आप अपने घर को मैनेज नहीं कर सकें। वाई? बिकॉज द प्रायोरिटी ऑफ द पीपल हु वर योर हेड्स ऑफ द फैमिली, ये एक फैमिली है ना, एक कुंबा है, उनकी प्रायोरिटीज़ ही कुछ और थी। ये इस वजह से नहीं हो सका। अब दूसरा जो सवाल है आपका कि दिल करता है बाहर चले जाएं, देखें आपका दिल करता है बाहर चले जाएं, आप जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जा चुके हैं, आप भी चली जाएं। आज हम छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, कल को हमारे बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, तो ये मुल्क जिसके लिए 10 लाख लोगों ने शहादतें दी थीं, उनका नाम लेने वाला कोई बचेगा? ये भी तो सोचना है हमने। तो ये भी हमारा काम है। जो भी हालात हैं, सख्त हालात हैं, सच बोलने पर खौफ है कि पता नहीं क्या हो जाए। FIR भी हो सकती है, फैंटी भी पड़ सकती है, उठा भी सकते हैं। ये बातें हुई हैं ना 10 महीने में। PDM के दौरे हुकूमत में अरशद शरीफ कत्ल भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद वी हैव टू पुट इन कंट्रीब्यूट आवर 2 cents। और अगर आज हम करते हैं तो मुझे लगता ये है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियाँ दे। तो मेरे ख्याल में व्हेन वी ऑल ग्रो ओल्ड, आप भी दादी होंगी, आप भी दादी नानी होंगी, आप भी दादा अबू बने होंगे, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू से विद प्राइड टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन दैट look children, that is what we have contributed towards making this place a better one for you people. बैरिस्टर साहब, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि सिंगापुर एक इंडिपेंडेंट कंट्री कैसे बना। उनके लीडर ने एक दफ़ा अनाउंस किया कि इस पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई सिंगापुरियन है, जो भी पे ले रहा है, जिस भी करेंसी में ले रहा है, वो वापस सिंगापुर आ जाए। हम वादा करते हैं कि वही पे उसी करेंसी में हम उसको अदा करेंगे। तो ये होती है लीडरशिप जो कि हम लोग लैक कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब हमारे लीडर्स इस मैटर को इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे? अगर वही कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हमें मिले तो आखिर पाकिस्तानी ये अपना मुल्क छोड़कर बाहर क्यों जाएगा? वो प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं हमारे लिए। सिंगापुर बहुत छोटा सा मुल्क है और उस छोटे से मुल्क होने के बावजूद सिंगापुर के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो हमसे कोई मेरे ख्याल में 10-20 गुना ज़्यादा नहीं, कोई 100 गुना से भी शायद ज़्यादा होंगे। मुझे एग्जैक्टली इस वक्त नंबर याद नहीं है, लेकिन आप चेक कर लें। सिंगापुर के ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं हमसे, तो वो अफोर्ड कर सकते थे। उन्होंने अपने ओवरसीज़ को कहा, उनका मसला ये था कि उन्होंने डेवलप कर लिया था, डेवलपमेंट उनकी हुई है एंड इट वाज अ रैपिड ग्रोथ, जैसे UAE की हुई है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ UAE इज़ अ फैसिनेटिंग फिनोमेना। 1970 की दहाई तक दुबई से और ये जो साथ है अबू धाबी वगैरह से लोग कराची को देखने आते थे, डेवलपमेंट अगर उन्होंने देखनी होती थी, ठीक है। लेकिन आज आप दुबई जाके देखें वो किधर पहुंच गया, हम कहाँ पे। इसी तरह सिंगापुर की भी जो डेवलपमेंट है इट वाज रैपिड, एकदम हुई। पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा आ गया, फिर उन्हें अपने लोग वापस चाहिए थे। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग वापस आएँ, जिस करेंसी में आप लोग तनख्वाह ले रहे हैं उसी करेंसी में। हमारे पास तो जी डॉलर की इतनी कमी है, हमारी तो LCs नहीं खुलती, माल कंटेनर्स पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो हम तो भाई अभी ये नहीं कर सकते, अभी तो हमें कुर्बानी चाहिए। लेकिन सर आप क्या समझते हैं कि हम ब्रेन ड्रेन को रिवर्स कैसे कर सकते हैं? इस वक्त हम कर सकते हैं जज्बे के साथ, पैसा देने के लिए नहीं है हमारे पास। इस वक्त हम लीडरशिप के साथ कर सकते हैं, जज्बे के साथ कर सकते हैं, एक विजन, एक ख्वाब, एक ड्रीम दिखा के कर सकते हैं कि ये तुम्हारा मुल्क है, ये इसका मसला है, ये मसला हल तलब है और हल हो सकता है, ये इसका हल है, ये मैं करूँगा, हमें सपोर्ट करो भाई। वो ड्रीम, वो ख्वाब अब उस बंदे की क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है। वो बोलते हैं सब पॉलिटिशियंस ही हैं। 47 से लेके 48 से लेके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद जितने सियासतदान आए हमारे मुल्क में, सब ने ये बोला
भुट्टो साहब ने मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला मकबूल तरीन नारा, मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, वो भुट्टो साहब ने लगाया था। नारा बड़ा बिका था, लोगों ने लब्बैक कहा था। अब इस दौर का जो मशहूर मकबूल पॉपुलर लीडर है वो आपको मानना पड़ेगा इमरान खान है। जब वो कहता है कि रियासत मदीना की तर्ज पे रियासत बनाना चाहता हूँ, तो लोग उसके उस जज्बे को से कनेक्टेड फील करते हैं, उसको बाय करते हैं। ठीक है सर, आज से 11 माह पहले पीडीएम हुकूमत का ये दावा था कि मुल्क के मसाइल का बाइस सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। इस वजह से इमरान खान को हुकूमत से निकाल के पीडीएम हुकूमत आई। लेकिन जो आज हालात हो गए हैं, अब इलेक्शन ईयर है, इमरान खान कहते हैं कि मुल्क के मसाइल जो हैं उनके ज़िम्मेदार पीडीएम हुकूमत, ये 11 जमातें मिल के भी मुल्क को सही ट्रैक पे नहीं ला सकी। अब इलेक्शन में जो यूथ है, 46% यूथ है जिसने इस साल वोट कास्ट करना है। तो काइंडली आप हमें ये गाइड कर दें कि एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज़ हों जिसकी बिना पर हम देखें कि ये इसके अंदर क्वालिटी है, हम इसे वोट दे सकते हैं। काइंडली ये हमें बता दें। अच्छा, आपका सवाल अच्छा है। मैं इसलिए कहूँगा कि अच्छा है कि पाकिस्तान का जो मेजॉरिटी है ना, मासेस का, अक्सरियती लोग, यही माइंडसेट कि आप हमें बताएं हमने किसको वोट दिया। इसका जवाब ये है कि वोट देने का राइट आपका अपना है, ये आपने खुद से डिसाइड करना है। ठीक है, दैट इज़ वेयर आई रियली वांट द यूथ टू बी एक्टिव, कि ये आप लोगों ने खुद से डिसाइड करना है अपने तईं। ऑब्ज़र्व करें, मुशाहिदा करें, ठीक है, अपनी राय कायम करें। हो सकता है कि मेरी राय जो है वो दुरुस्त ना हो सकता है मेरी राय, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपने ऊपर मैं जानता हूँ कि मैं जब बोलता हूँ तो मैं दिल से बोलता हूँ, और जब मैं दिल से बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा व्यूअर इसीलिए मुझसे इतना कनेक्टेड फील करता है। और जब तक मेरा वो कनेक्शन व्यूअरशिप के साथ डेवलप नहीं होता ना, मुझे मज़ा भी नहीं आता प्रोग्राम करने का। लेकिन बहरहाल मुझ पर या किसी और पर उसकी दी गई राय के ऊपर 100% ब्लाइंडली भरोसा ना करें, अंधी तकलीद ना करें। ठीक है, आप मुझे सुने, किसी और को सुने, उसके बाद खुद से मुशाहिदा करें, अपना ओपिनियन फॉर्मुलेट करें, और उसके बाद फिर आपको जो दुरुस्त लगता है कुछ थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। आप निकालेंगे कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितनी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, नज़रिया क्या है, मंशूर क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो उस फॉर्मूले के तहत अपना एक फॉर्मूला बनाएं और उस फॉर्मूले के तहत आप फिर वोट कास्ट करें। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मुझे अपनी ज़िंदगी में लग रहा है, मैंने बहुत सारे इलेक्शंस कवर भी किए हैं, देखे भी हैं खुद से, मुझे लग रहा है कि इस बार लोग वाकई इस तरह से सोच रहे हैं जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं, कि हम वाकई उन्हें लग रहा है कि वोट कोई बड़ी कीमती चीज़ है यार, इसका बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, किसको करें। नहीं तो पाकिस्तान में तो ये होता चला है कि जी राई ने राई नू वोट देता, एग्जैक्टली, जट ने जट नू वोट देता, राजपूत ने राजपूत को दे दिया। अच्छा जी, ये धड़े बंदी और बरादरीज़म पे आप नहीं गए हैं तो वोट बेच दिए। मैं जानता हूँ भाईजान, ग्रास रूट लेवल पे मैंने कैंपेन की है, मैं जानता हूँ ग्रास रूट लेवल पे 500 रुपए में लोग वोट बेचते रहे। घर के इतने लोग हैं भाईजान, इतने हज़ार बनते हैं, दे दें, वो 5000 में पूरे घर का वोट गया। अब जब इस तरह आप अपना वोट बेचेंगे, ये जहालत का आलम होगा, तो फिर आपको यही कुछ मिलेगा जो अभी मिला। लेकिन अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान somehow is getting into a position जहाँ पे एक डिफाइनिंग मोमेंट समझते हैं ना आप, डिफाइनिंग मोमेंट, चीज़ें डिफाइन हो रही हैं। पहली दफ़ा मुझे लगता है that the majority of the people in Pakistan are thinking very seriously who to vote for। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। हमने आज के शो में जो है वो यूथ के बहुत से मसाइल को जो है उनकी निशानदेही करने की कोशिश की है, और अगर हम इस पूरी डिस्कशन को सम अप करें तो वो ये होगा कि जो ब्रेन ड्रेन की वजूहत हैं वो है एजुकेशन सिस्टम का प्रॉपर ना होना, मेरिट का निज़ाम जो है वो प्रॉपर नहीं है, उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन, और भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं। मगर सल्यूशन है तो वो सिर्फ़ एक, और वो है बेहतर लीडरशिप। अगर एक लीडर जो है वो बेहतर हमें मिल जाए जो कि आवाम की सही मायनों में नुमाइंदगी करे, तो ये बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको हमारा आज का जो शो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आज की डिस्कशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रही होगी। और अगर आप समझते हैं कि हमें नेक्स्ट किस टॉपिक पे जो है बात करनी चाहिए, यूथ के किस मसले पे बात करनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।